وخاتم الأنبياء
کہ جس نے انسان کو ایک گندے پانی کے قطرے سے وجود عطا فرمایا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس کی تخلیق مکمل کر دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 قسمیں اٹھائیں اور فرمایا والتین والزیتون، قسم ہے تین کی اور زیتون کی، وطور سینین اور طور سینا کی، وہذا البلد الامین اور اس امن والے شہر کی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ 4 قسموں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے انسان، میں نے دنیا کے اندر جتنی بھی چیزوں کو تخلیق کیا ہے، جتنی بھی چیزوں کو بنایا ہے، جتنی بھی چیزوں کو وجود عطا فرمایا ہے، ان ساری چیزوں میں سب سے زیادہ احسن، سب سے زیادہ خوبصورت اے انسان میں نے تجھے بنایا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو انسان معرفت حاصل کر دیتا ہے، معرفت کے درجے ہیں، ان درجوں کو جب وہ چڑھتا جاتا ہے، جب وہ اللہ کی معرفت میں مکمل ہو جاتا ہے، اللہ کا برگزیدہ بن جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں اعلان فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جب یہ معرفت کے درجے چڑھتے چڑھتے اللہ کا اتنا محبوب اور مقرب بن جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں کہ یہ بندہ اب میرا دوست بن چکا ہے، اور پھر اللہ اعلان فرماتے ہیں کہ جو میرا دوست بن جایا کرتا ہے اس پر دنیا کا نہ خوف ہوگا، نہ وہ غمگین ہوگا، نہ پریشانی اس کے پاس ہوگی۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہم اللہ کی محبت کو اپنے دل کے اندر بسائیں۔ آج ہم نے دنیا کی بہت ساری چیزوں کی محبت کو اپنے دل کے اندر بسایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو محبت کا حق تھا ہم اس حق کو ادا نہ کر سکے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر ہمیں طرح طرح کی پریشانیوں میں، مصیبتوں میں، اور یہ بارشوں کا سلسلہ جو ایک طویل سورج کی شکل میں چل پڑا، یہ ساری کی ساری جو شکلیں، جو یہ ساری کی ساری صورتیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، یہ اللہ کی ناراضگی کی صورتیں ہیں کہ جب انسان کے دل سے اللہ کی محبت نکل جاتی ہے، اللہ کی بڑائی نکل جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کے مسائل کے اندر انسان کو مبتلا کر دیا کرتا ہے۔ اور جو اللہ والے گزرے ہیں، جب ہم ان کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ اللہ سے کس قدر محبت کرنے والے تھے۔ حضرت حسن بصریہ، رابعہ بصریہ رحمہ اللہ تعالی، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رات بھر اللہ کی عبادت میں گزار دیتی، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر رات بھر اللہ سے باتیں کرتی رہتی، اور جب صبح کا وقت ہوتا آذان سے تھوڑا دیر پہلے اس طرح سے ٹیک لگاتی اور تھوڑی دیر آرام فرماتی، تو پھر ایک دم جھٹکا لگتا اور اٹھ کھڑی ہوتی اور کہتی کہ اے رابعہ، تو کس قدر اللہ کی یاد سے غافل ہے، کس قدر اللہ کی یاد سے غافل زندگی گزار رہی ہے، کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ جب تیری آنکھیں بند ہو جائیں گی، تجھے قبر کے حوالے کر دیا جائے گا، وہاں پر تیری آنکھوں کو بند کر دیا جائے گا، پھر قیامت کی صبح تک وہاں آپ کی آنکھیں نہیں کھل سکیں گی، وہاں آرام کرنا ہے، جہاں آرام کرنا، جہاں پہ آپ نے کام کرنا تھا اس کو ہم نے آرام کی جگہ بنا دیا۔ اور فرماتی ہیں کہ پھر ان کو جھٹکا لگتا اور اٹھ کر اللہ کی یاد میں مشغول ہو جاتے، اور ہم ساری زندگی اللہ کی نعمتیں استعمال کرتے کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کو ہم استعمال کرتے ہیں، اور
کھاتے کھاتے ہمارے دانت گھس گئے، لیکن کبھی بھی ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے کہ اللہ تو نے ہمیں بہت عطا فرمایا۔ وہ ایک آدمی ہمارے پاس آیا ایڈمیشن کروانے کے لیے اور 2.5 لاکھ روپیہ اس کی تنخواہ تھی، کسی بڑی کمپنی کے اندر تھا۔ تو وہ کہنے لگا کہ ہمیں کسی نے نہیں بتایا کہ جو ہے نا اس طرف بہت زیادہ مال ہے، بہت زیادہ پیسے ہیں۔ وہ جو ہمارے سر تھے ان سے کہنے لگا کہ آپ ان بچوں کی تربیت ایسے کریں کہ یہ اس فیلڈ کے اندر زیادہ آئے، اس لیے کہ اس کے اندر بہت زیادہ پیسہ ہے، بہت زیادہ مال ہے۔ وہ کہنے لگا جس کمپنی کے اندر میں ہوں اس کے اندر ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن کی 36 اور 40 لاکھ روپیہ تنخواہ ہے، اور اگر ہمیں واش روم جانے کی ضرورت پڑتی ہے تو ہمارے لیے وہ گاڑی آتی ہے کہ جس کا ہمارے بہن و گمان میں بھی نہیں گزرا کہ یہ گاڑی پہ ہم کبھی بیٹھیں گے، واش روم کے لیے ہمارے لیے وہ گاڑی لائی جاتی ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ بھائی 30 40 لاکھ روپیہ ان کی تنخواہیں ہیں اور میری 2.5 لاکھ روپیہ تنخواہ ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ہمارے پاس ایک بیٹھے ہوئے تھے اللہ والے، تو انہوں نے کہا بھائی دیکھیں جو اللہ نے آپ کو دیا ہے آپ نے اس پہ شکر نہیں ادا کیا، اور اسی لیے امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبادت میں ریاضت میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو تاکہ اس کو دیکھ کر آپ کے دل کے اندر یہ طلب پیدا ہو کہ میں بھی ایسا عابد بن جاؤں، ایسی اللہ کی ریاضت کرنے والا بن جاؤں، اور دنیا دار کو اپنے سے کم جو ہے اس کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھو کہ جس کو اللہ نے آپ سے کم مال عطا فرمایا ہے، تاکہ اس کو دیکھ کر جو رب نے آپ کو عطا فرمایا ہے اس پر آپ رب کے شکر گزار بن جائیں۔ تو کہنے لگے اللہ نے آپ کو 2.5 لاکھ عطا فرمایا ہے اور آپ سے بہتر لوگ ہیں جو اس فیلڈ کے اندر جانے کی بڑے خواہش مند ہیں اور بڑی ڈگریاں لیے پھرتے ہیں، لیکن وہ پھرتے ہی ہیں اس کمپنی کے اندر ان کا داخلہ ممنوع ہے، وہ داخل نہیں ہو سکتے، لیکن اللہ نے آپ کو 2.5 لاکھ روپیہ عطا فرمایا لیکن پھر بھی آپ ناشکر ہیں۔ تو ہم دنیا کے چکر میں اپنے سے بڑے کو دیکھتے ہیں، جس کے پاس گاڑی ہے، جس کے پاس بنگلہ ہے، جس کے پاس کوئی عہدہ ہے، ہم اسے دیکھ کر اپنے آپ میں پشیمان ہوتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھائی اللہ نے اسے اتنا مال عطا فرمایا ہے، حالانکہ وہ اللہ کا نافرمان ہے، نماز کی طرف ہم نے کبھی نہیں دیکھا، قرآن پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، اللہ نے اسے کتنا مال عطا فرمایا۔ ہمارے دل کے اندر فوراً یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ بھائی اللہ کا نافرمان جیسے غیر مسلم ہے، اللہ نے اسے کتنا عطا فرمایا۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں اگر اس دنیا کی حقیقت اور اس دنیا کی بڑائی اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر جتنی بھی ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کافر کو پانی کا بوند تک نہ دیتا۔ اور یہ جو دنیا ہے، یہ دنیا مسلمان کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، اور اس دنیا کے اندر انسان کتنی بھی بڑی مشقت کے اندر کیوں نہ پڑ جائے، لیکن ایک دن اس مشقت سے اس کی جان چھوٹ جائے گی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا بلاوا آئے گا، آنکھ بند ہو جائے گی، اس کی وہ بیماری ختم ہو جائے گی، تکلیف ختم ہو جائے گی، سب کچھ ختم ہو جائے گا، لیکن وہ ابدی زندگی جہاں پہ نہ ختم ہونے والا عذاب ہے وہ کافر کے لیے بنا رکھی ہے رب العالمین۔ ہمارے دماغوں کے اندر بس دنیا کی محبت ہے، اللہ کی محبت ہمارے دل میں نہیں ہے، ہمارے دماغ میں نہیں ہے، ہم اللہ کی محبت کو حاصل بھی نہیں کرنا چاہتے۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں نا کوئی بچہ ہم سے ضد کرتا ہے، رونا شروع ہو جاتا ہے کہ بھائی مجھے گاڑی لے کر دے، چھوٹا بچہ ہے جو گاڑی چلا نہیں سکتا، موٹر سائیکل لے کر دے، جو موٹر سائیکل چلا نہیں سکتا، تو پھر ہم اس کی رضا والی باتیں تلاش کرتے ہیں کہ کس چیز سے میں اس کو راضی کر سکتا ہوں۔
شروع ہو گیا تو ہم نے اس کی رضا والی بات تو تلاش کر دی، لیکن رب العالمین ناراض ہو گیا تو ہم نے اس کی رضا والے اعمال کو کیوں نہیں تلاش کیا؟ اس طرف ہماری توجہ کیوں نہیں کی؟ اور پھر امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر چند بندوں کو دیکھ کر مسکراتے ہیں جس طرح اللہ کی شان ہے۔ اب وہ کون سے بندے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ کر مسکراتے ہیں؟ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ کائنات کے رب نے قرآن کے اندر اعلان فرما دیا کہ ایمان والے تو وہ ہیں جو اللہ کی محبت میں زیادہ سخت ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں چند افراد ایسے ہیں کہ جن کو دیکھ کر رب العالمین مسکراتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے پوچھا اے اللہ کے حبیب وہ کون سے لوگ ہیں؟ امام الانبیاء نے فرمایا جب ساری خلقت سو جاتی ہے ایک بندہ رات کے پچھلے پہر میں اٹھتا ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے، رب العالمین کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاتا ہے، تہجد کی نماز پڑھتا ہے، رب العالمین سے ہم کلام ہوتا ہے، رب العالمین سے باتیں کرتا ہے، مصلی بچھا کر اس سردی میں کھڑا ہو کر رب کے سامنے گنگنانا شروع کر دیتا ہے۔ رب العالمین اپنی شان کے مطابق اس بندے کو دیکھ کر مسکرانا شروع کر دیتے ہیں۔ اور پھر اللہ کے محبوب نے فرمایا دوسری وہ صف جو نماز کے لیے سیدھی کی جاتی ہے اس کے اندر جتنے بھی بندے کھڑے ہوتے ہیں نماز کی صف سیدھی کرنے کے لیے، رب العالمین اس صف کے اندر کھڑے لوگوں کو دیکھ کر بھی اپنی شان کے مطابق مسکرانا شروع کر دیتا ہے۔ اور پھر امام الانبیاء سے پوچھا اللہ کے حبیب تیسرا کون سا شخص ہے؟ فرمایا تیسرا وہ شخص ہے جو میدان کارزار کی طرف جاتا ہے، میدان جہاد کی طرف جاتا ہے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر، اور جب امیر اس کی صف سیدھی کرنا شروع کر دیتا ہے رب العالمین اس آدمی کو بھی دیکھ کر مسکرانا شروع کر دیتا ہے۔
سے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالی عنہ ایک دریا کے کنارے جاتے ہیں. جب وہاں پر پہنچتے ہیں دیکھا ایک آدمی ایک عورت کے گود میں سر رکھ کر لیٹا ہوا ہے, پاس بوتل ہے. دل کے اندر خیال آیا کہ دیکھیں کس طرح سے عورت کی گود میں سر رکھ کے لیٹا ہے اور پاس بوتل پڑی ہے, نہ جانے شراب کی بوتل ہے.
لیے اپنے بچوں کو خدا را اللہ کی محبت کے بارے میں بتائے اور اللہ کے رسول کی محبت کے بارے میں بتائے اور روزانہ رات کو تعلیم کرے گھروں کے اندر بچوں کو اخلاقیات کے بارے میں سکھائیں. دنیا کے بارے میں بڑا سکھاتے ہیں. ایک سکول ٹھیک نہیں تو ہم دوسرے میں لے جاتے ہیں, بھائی اس میں پڑھائی بڑی اچھی ہے. وہ ٹھیک نہیں تو تیسرے میں لے جاتے ہیں, اس میں بڑی اچھی ہے. لیکن دین کے معاملے میں اگر ہم اپنے بچوں کی تربیت نہیں کرتے تو